السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معیشت کے اندر مثبت اثرات آنے کا سلسلہ بتدریج جاری ہے۔ ایک جانب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ریمیٹنسز کے نمبر جو ہے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہیں پر دوسری جانب صنعت کی پیداوار کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بڑا ایک مثبت اقدام رکھ رہی ہیں، پاکستان کے لیے ایک مثبت سپورٹ رکھ رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنے میں ایک اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہی تمام چیزوں کے پیش نظر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں اس کی مالیت بھی تقریباً 9 بلین یو ایس ڈالر سے جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2 بلین یو ایس ڈالر سے اضافے میں دیکھنے میں آیا ہے رواں مالی سال کے 4 ماہ کے دوران۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی نمائندوں وزراء کی جانب سے ایسی پالیسی مرتب دی جائے کہ ہمارے کو ان چیزوں کو کیپٹلائز کرنا اور ان کے جو ہے ثمرات آگے عوام تک کے پہنچانے کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت بڑا مثبت رول پلے کر رہی ہیں معیشت پاکستان کے لیے۔ وہیں پر دوسری جانب وفاقی وزیر برائے پیداوار اور انڈسٹری حماد اظہر صاحب نے بھی ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے، ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو مزید ٹیکس کے اندر بینیفٹ دیا جائے۔ ایک جانب کورونا کے جو امپیکٹ کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو انڈسٹریل سیکٹر کو بجلی کے فراہمی کی مد کے اندر کچھ سپورٹ فراہم کی تھی، اس کی وجہ سے تقریباً 7 سے 8% کے قریب ہمارے کو اضافہ دیکھنے میں آیا پروڈکشن کے اندر، یعنی گروتھ رپورٹ کی گئی انڈسٹریل سیکٹر کے اندر، جو کہ لارج اسکیل انڈسٹریز کے اندر دیکھیں تو کافی بڑے لیولز کے اوپر ایک مثبت اقدام آنا اس وقت جبکہ پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کے پینڈیمک سچویشن نے اپنی بری طریقے سے معیشتوں کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ تمام تر ثمرات پاکستان کے لیے ایک ایسی سچویشن دے رہے ہیں، ایک ایسی نوید کا اعلان کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت کے اندر اگر اس وقت سینسیبلی طریقے سے یا تھوڑا شعور کو رکھتے ہوئے پراپر پلاننگ کی جائے، پراپر اسٹریٹجی بنائی جائے تو ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایک سود مند فیول کے طور پہ، ایک ایندھن کے طور پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ملک کی معیشت کو آگے بڑھانا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا آنے والے کچھ دنوں کے اندر، اگر ان تمام چیزوں کو، یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز جو آ رہے ہیں، مثبت نمبرز جو آ رہے ہیں، اگر ان کو بر وقت ایڈریس کر کے اور ان کی بیسس کے اوپر، ان کی سپورٹ کی بیسس کے اوپر پالیسی بنائی جائے۔ تو وہیں پہ ہم بتاتے چلیں کہ حماد اظہر صاحب بھی یہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے آنے والے دنوں کے اندر انڈسٹریل سیکٹر کو بھی ریفارمز کے تحت کچھ ٹیکس میں مراعات دے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کوشاں ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا ریفارمز کیا جائے تاکہ اس سے جو ہے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو اور لوگوں کے جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ آنے والے دنوں کے اندر کچھ بہتر ہوتی چلی جائے۔ یہی کچھ ثمرات ہے جس کی وجہ سے ہمارے کو ملکی معیشت کے اندر ایک مثبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان مثبت اثرات کی وجہ سے معیشت پاکستان کو اس وقت جب کہ پوری پینڈیمک سچویشن یعنی کووڈ-19 نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ ایک مثبت اثرات کا آنا اللہ کی رحمت سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو بس ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پالیسی کو ایسے مرتب دینا چاہیے کہ ملک کی معیشت کے لیے یہ مثبت اثرات جو ہے ملٹیپل افیکٹ یا ملٹی پلائر افیکٹ ڈالیں۔ تو یہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تو اور بھی اس سے زیادہ پازیٹیو نیوز ہے، جس کی وجہ سے ہماری عوام مسلسل ایک جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہی ہے گزشتہ کچھ ماہ سے، بلکہ اگر ہم بات کریں کہ گزشتہ کچھ جو ہے سال سے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک ہی رونا رویا جاتا تھا جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی تھی، مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی۔ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی کے اندر کوئی بھی اس وقت اگر ہم انفلیشنری نمبرز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو انفلیشن کے نمبرز کیا ہے، کنزیومر پرائز انڈیکس کیا کہتا ہے، اسپیسیفک پرائز انڈیکس یا اسپیشل پرائز انڈیکس کیا کہتا ہے ہمارا، ان کی بیسس پہ تو ہم بات الگ کرتے ہیں، مگر جو ریئل ٹائم کے اوپر جب مارکیٹس میں جاتے ہیں تو مارکیٹس کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو پاتا بعض اوقات؟ ایک تو اگر اس کے بنیادی نقطہ نظر دیکھیں تو جو پاکستان کے اندر جو ایک کرپشن کا عنصر ہے یا جو پراپر چینلائزیشن نہیں ہے کسی سسٹم کے اندر، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ مگر کچھ ایسے سیکٹرز بھی ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اور ڈاکیومنٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ تو پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، پرائس میکینزم، پالیسی میکینزم سب ان کے پاس ہے، مگر ان کے پروڈکٹس کے پرائزز کے اندر بھی جو ہے وہ انکریمنٹ دیکھنے میں آتا ہے۔
ہم بات کریں تو اس کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا سر فہرست ہے جس کے عام مصنوعات ہیں. پھر ہمارے کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو برانڈڈ پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ ایف ایم سی جیز کے ہوں, چاہے وہ جو ہے فوڈ کے پروڈکٹس ہوں, وہ بھی برانڈڈ ہیں, مگر ان کے اندر بھی ہمیں انفلیشن دیکھنے میں آتا ہے. تو بہرحال ہمارے جو ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی یا جو ایک چینلائز نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینلائز پراپر طریقے سے نہیں ہے. انڈاکیومنٹڈ کہنا تھوڑا سا وہ یہ لفظ ہوگا, مگر اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ چینلائز پراپر طریقے سے نہیں ہے, تو ان میں تو ایک بہت ہی بڑے ہائی لیولس کے اوپر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ کی وجہ سے ہمیں پرائزز بڑا فلکچویٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جس میں سب سے مین چیزیں جو ہے وہ ویجیٹیبلس ہو جاتے ہیں, فروٹس ہو جاتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر. مگر جب ہم ڈاکیومنٹڈ چیزوں پہ آتے ہیں ان میں بھی ہمیں بڑا انفلیشن دکھتا ہے. تو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مسلسل باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور جو اس کا امپیکٹ کیوں نہیں کم ہوتا, کیوں انفلیشن جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے, چاہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہو چاہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہو. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر جو روپے کی قدر تھی وہ بتدریج اپنی ویلیو کھوتی جا رہی تھی. یعنی روپے جو ہے مسلسل اپنی ویلیو کھوتا جا رہا تھا, تو جس کی وجہ سے جو ہے ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر بھی رہنے والے جو سیکٹرز ہیں ان کی بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بڑھ رہی تھی, جس کی وجہ سے ہمارے کچھ چیزوں کے اندر 5 to 8%, 10% انکریمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. یہی کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے جو مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر جو ہے کوئی پالیسی میکینزم بھی بنانا بڑا دشوار ہو رہا تھا, کیونکہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہماری روپے کی قدر گرتی چلی جا رہی تھی اور بہت زیادہ والیٹیلٹی تھی. مگر اب اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے اندر کہ پاکستان کے روپے اس وقت اپنی قدر کو مزید مستحکم سے مستحکم کرتا چلا جا رہا ہے, اور اگست کی 26 تاریخ کے بعد جبکہ ڈالر ہمارے ملک میں ٹریڈ ہوتا 168 اور 169 کے درمیان, آج اچانک جو ہے وہ تقریباً 157.55 کے اوپر آ گیا ہے. اپروکسیمیٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 12 سے 13 روپے کے قریب جو ہے وہ ڈالر نے اپنی قدر کھوئی ہے, اور پاکستان کی ویلیو کی قدر بڑھی ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ سے اثرات یہ مرتب ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب یہ تھریش ہولڈ آ گیا ہے کہ یہاں سے مزید اگر ڈالر اپنی ویلیو کھوتا ہے اور پاک روپی اپنی ویلیو کو مزید مستحکم کرنے میں آگے کامیاب ہوتا ہے, تو کچھ بعید نہیں کہ ہمارے یہاں جو مہنگائی کے اوپر باتیں کی جاتی تھی, دلیلیں دی جاتی تھی کہ ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے, اور یہ تمام چیزیں جو ہم پالیسی میکینزم کر رہے ہیں, اب یہ بہت آسان ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر بروقت طور سے پالیسی بنائی جائے اور پرائز میکینزم کے تحت جو ہے ان کو ریگولیٹ کیا جائے, تو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارے ہاں جو ایکسٹینڈڈ آ رہی تھی اس کے اندر ہمیں کافی حد تک کے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے, اور یہ جو ریلیف ہے یہ عوام تک کی بھی جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ بہت اچھی نیوز ہے. معیشت پاکستان ایک جانب جو ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر انکریمنٹ دکھا رہی ہے, دوسری جانب جو ہے ہمارے ریمیٹنسز کے اندر بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, تیسری جانب ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی تقریباً ٹارگٹ کو میٹ کر رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ روپیہ سب سے بہترین چیز جو اس کے اندر نیوز کے اندر ہے وہ روپے اپنی قدر کو مستحکم سے مستحکم کرتا چلا جا رہا ہے. یہ کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے معیشت پاکستان کے لیے ایک فیولنگ مل گئی ہے, یا اس کو اگنیشن مل گئی ہے, اس کو ایک اسپارک مل گیا ہے کہ اگر یہ ان تمام لوازمات کے بعد اگر پاکستان کے اندر جو ہے کچھ پالیسی میکنگ یا اسٹریٹجی میکنگ اس کے اوپر بات کی جائے تو کچھ بعید نہیں معیشت پاکستان کچھ ہی وقت کے اندر آگے ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ کسی چیز کے اوپر کلیم کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یا کسی کی جانب سے بھی کہ معیشت پاکستان کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بہت سے چیلنجز ہیں, چیلنجز تو ہیں, مگر جو یہ ہمارے سامنے ایک بلیسنگز کہہ لیں یا رحمت کہہ لیں اللہ کی کہ وہ ہمارے پاکستان کے اوپر آئی ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور اسی کی بیسس کے اوپر آگے پالیسی مرتب دینی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ پھر ملٹی پلائر افیکٹ ڈال سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کرپشن کے خاتمے کے اوپر اور انصاف کی فراہمی کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کام کرنا ہے, تاکہ یہ جو انصاف کی فراہمی کو جو ہے بر وقت اور یقینی بنانا ہے, کیونکہ اگر انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی تو پھر بڑا معاشرے کے اندر بڑا بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال اب لا ریفارمز کے اوپر بھی بات کرنی ہے, سسٹمز کے اوپر بات کرنی ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ انڈیکیٹرز تو اچھے آ گئے ہیں, اب یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے انفراسٹرکچر کو ایسے ڈیولپ کرنا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس کو بڑا مربوط بنانا ہے, بڑا مضبوط بنانا ہے, اور باہر سے فارن انویسٹرز کو پاکستان میں دعوت دینی ہے, نہ صرف انویسٹمنٹ کرنے کی بلکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر بھی ان کو لانے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے. دوسری جانب انصاف کی فراہمی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ایک ان کے اختیارات ہیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے عوام کو.
اور وہیں پہ جو ہے جتنے کرپشن کے عناصر ہیں اس کو خاتمے کے لیے ہمیں پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی کا اس وقت جو بوم آ رہا ہے, اس بوم کو یوٹیلائز اور کیپٹلائز کرتے ہوئے تمام سسٹمز کو جو ہے کنورژن کرنی ہوگی میں آئی ٹی بیس سسٹم کے اوپر. تو یہ کچھ پالیسیز ہے جس کے ہم نے اپنی طور سے جو عوام الناس کے ہمارے سامنے رائے آتی ہے, ہم کچھ خود بھی کچھ انالیسس کرتے ہیں, تو اس کی بیسس پہ یہ 3 اگر ان ایسپیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تو جو ہے وہ بھی ایک مثبت انداز سے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مستحکم سمت کے اوپر گامزن ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی عوامل ہیں جس کے اوپر یقیناً جو ہم سے سینئر لوگ سے, چاہے اسٹیٹ بینکس آف پاکستان میں ہے, چاہے منسٹری آف فائنینس میں ہے, منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر ہے, یہ سب اپنی جس حساب سے کوششیں کر رہے ہیں تو ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے, مگر ایف اے ٹی ایف کے لیے جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باقر صاحب, ہمارے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب, حماد اظہر صاحب, عبدالرزاق داؤد صاحب, ان سب نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے. تو تنقید تو ایک طرف ہونی چاہیے, کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے اگر کہیں پہ پالیسی وہ ہے, مگر جہاں پہ پازیٹیو نوٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو پاکستان کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ اپنے اسی طریقے سے اپنی سروس پرووائڈ کرنی چاہیے, اور جو یہاں پہ اب ہم نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان سوچے. اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی عوامل ہیں ان کے اوپر سوچے تاکہ عوام کا اس کا میکسیمم بینیفٹ عوام تک کے پہنچ سکے. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آئل کے اندر جو ہے ہمارے کو تھوڑا سا اس وقت تھوڑا سا اسٹیبلٹی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گرچہ انوینٹری کے نمبر کچھ اتنے اچھے نہیں آئے تھے, مگر پھر بھی آئل مارکیٹس کے اندر ایک ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اوپیک پلس ممبران کی جانب سے جو آئل پروڈکشن کٹ ہے اس کو شاید برقرار رکھا جائے. یعنی 9 ملین بیرل پر ڈے کے پروڈکشن کٹ کو جو ہے وہ شاید ایکسٹینڈ کر دیا جائے مزید کچھ عرصے کے لیے, ایسا ماننا ہے اوپیک پلس ممبران کا. investing.com کے اوپر رپورٹ کرتے ہوئے اوپیک پلس ممبران نے یہ کہا ہے کہ شاید ارادہ یہ رکھتی ہے اوپیک پلس ممبران کہ اس کو جو ہے مزید ریویو کے بعد شاید ایکسٹینڈ کر دیا جائے. گرچہ لیبیا اس وقت اپنی پروڈکشن آؤٹ پٹ کو بڑھا رہا ہے مزید مارکیٹ کے اندر, تو وہاں پہ ایک تھوڑا سا جو پرابلمٹک سینیریو تو ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر اس وقت ابھی بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان آئل مارکیٹ کے اندر اس وقت ابھی بہت بڑا گیپ باقی ہے. اس گیپ کو کور کرنے کے لیے, پرائز میکینزم کو مینٹین رکھنے کے لیے, تاکہ پرائز فلکچویٹ بہت کم لیولز کے اوپر ہو, بہت تیزی سے پرائز جو ہے وہ فلکچویٹ نہ کرے, تو پروڈکشن کٹ کو جو ہے 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے کنٹینیو کرنا ہوگا, ایسا ماننا اوپیک پلس ممبران کا ہے. اسی کے پیش نظر اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ریٹس چل رہے ہیں, کروڈ اس وقت تقریباً $0.59 پلس ہونے کے بعد $40.71 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً $0.49 پلس ہونے کے بعد $43.27 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $2 پلس ہونے کے بعد $18.88 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.215 پلس ہونے کے بعد $24.99 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر بھی آن اینڈ آف رجحان آ رہا ہے. شارٹ لفٹ مارکیٹ سے مارکیٹ اس وقت, جب تک کہ کووڈ اس وقت مارکیٹ کے اندر پینیٹریٹ کیا ہوا ہے, جب تک کہ اس کے اوپر کوئی مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, ٹریٹمنٹس کے اوپر پازیٹیو آؤٹ کمز نہیں آتے, عالمی مارکیٹس کے اندر یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ کب ریکوری کی طرف جا رہی ہیں. ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب کووڈ مکمل طور پہ مارکیٹ سے ختم ہوگا, اس کے ایک انالیسس یہ ہے کہ 3 ویکس تک کہ اگر کوئی کووڈ کا نیا کیس نہیں آتا, تو یہ اگر کیس نہیں آتا تو اس کے باوجود بھی مارکیٹ ایک کوارٹر کے جو ہے وہ اس کو ایبسارب کرے گی اپنے اندر, اور ایک کوارٹر تک کے آن اینڈ آف بھلے بوم دکھا دے مگر اس کے اندر پھر بھی جو ہے وہ آن اینڈ آف کریکشن آتی رہے گی. اس پیش نظر کہ کہیں کورونا وائرس کی جو ہے وہ نیکسٹ ویو مارکیٹ میں نہ آ گئی ہو. تو چونکہ مارکیٹ افیکٹ ہو رہی ہے دوسری اکانومیز کے تحت بھی, اگر ایک معیشت کے اندر کووڈ نارمل ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, مگر دوسری معیشتوں کے اندر اگر وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, تو یہ بھی ایک بری طریقے سے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو ہٹ کرتی ہے. تو کم از کم اس کا جو ہے پہلے تو 3 ویکس کا پیریڈ ہے کہ 3 ویکس کے اندر کوئی کیس نہ آئے, اور اس کے باوجود بھی جو ہے مارکیٹ اس کو تھوڑا سا انٹرٹین کرے گی. 1 to 2 months اپروکسیمیٹلی 1 کوارٹر اس کو ہم کہہ لیں کہ فائنینشیل ایئر کا کورونا کے نام ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر, جب مارکیٹ اسٹیبلٹی کی طرف آئے گی. تو بہرحال یہ کچھ نیوزز ہیں پاکستان کے حوالے سے, ہم نے آپ سے بات کی. پاکستان کے اندر کچھ مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر بھی کچھ ایک ملا جلا سا رجحان ہے. پاکستان کو اس بلیسنگز کو جو ملی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اپنی جو رائٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بحیثیت اسلامک ریپبلک آف پاکستان
اپنی ڈیوٹیز اپنی ریسپانسبلٹیز کو جو ہے آگے کرتے ہوئے اپنے جو ہے خدمات کو سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو پاکستان کی جو بنیادی نقطہ نظر ہے اس کے اوپر ہر عوام کا سوچنے کا رائٹ ہے، بلکہ رائٹ نہیں حق ہے، اور اس کو جو ہے پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، نہ صرف مانیٹری بیسس پہ رول پلے کرنا چاہیے بلکہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوشل رولز بھی پلے ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔